یہ قصہ بغداد کے ایک قدیم گاؤں کا ہے، جہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنے خستہ حال مکان میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت انتہائی نیک اور رحم دل تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے، جنہیں اس نے بڑی محنت اور مشقت کاٹ کر جوان کیا تھا۔ اس عورت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا، مگر وہاں جا کر وہ لاپتہ ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ وہ عورت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس عورت کو یہ امید ضرور تھی کہ اس کا شوہر ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا، اور اسی امید پر اس نے دوسری شادی بھی نہ کی اور اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، چنانچہ اگلے دن وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ خلیفہ نے اس عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے اپنی مکمل داستان خلیفہ کو سنا دی کہ کیسے اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا۔ وہ خلیفہ سے کہنے لگی، اب میں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تبھی میں نوکری کی غرض سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ خلیفہ رحم دل تھا، اس نے عورت پر ترس کھایا اور اس کے پاس کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے محل میں 30 دینار ماہانہ کام پر رکھ لیا۔ اب وہ عورت خلیفہ کے محل میں صاف صفائی کا کام کرنے لگی۔ اس نے تقریباً 20 سال خلیفہ کے محل میں کام کیا۔ آج اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ گھر میں غریبی اور شوہر کا سایہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کا بڑا بیٹا، جس کا نام اسفن تھا، بغداد کے ایک بہت بڑے بازار میں تاجر بن گیا، اور چھوٹا بیٹا، جس کا نام رحیل تھا، اس نے ریشم کے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا ابھی کم عمر تھا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھر میں رہتا اور اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا۔ بڑے دونوں بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم گھر میں رہ کر ماں کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچہ اٹھائیں گے، تم پیسوں کی فکر مت کرنا۔ شروع میں وہ چھوٹے بھائی کو پیسے دیتے رہے، لیکن جیسے ہی ان دونوں کی شادیاں ہوئیں تو بیویوں کے کہنے پر انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھی عورت بیمار رہنے لگی، لیکن چھوٹا بیٹا، جس کا نام موسیٰ تھا، اس کے پاس اپنی والدہ کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے۔ اپنی والدہ کے علاج کے لیے وہ ایک دن اپنے بڑے بھائیوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کوئی خاص مدد نہ کی۔ شام کے وقت جب موسیٰ اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی والدہ کو بھائیوں کے سرد رویے کے بارے میں آگاہ کیا تو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کو وہ سارا وقت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور کیسے خلیفہ کے محل میں 20 سال ایک نوکرانی بن کر کام کرتی رہی۔ انہی بچوں کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ بیٹے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی میرے علاج پر کچھ دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ اس وقت موسیٰ نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اکیلا اپنی ماں کا علاج کروائے گا۔ چنانچہ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ سارا دن گلیوں بازاروں میں مارا مارا پھرتا رہا، اسے کسی نے بھی کام نہیں دیا۔ وہ افسردہ حالت میں گھر لوٹا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا، آج کل حالات ٹھیک نہیں، تم کسی کے پاس مزدوری کرنے کی بجائے کوئی اپنا کام کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اپنا کاروبار شروع کر سکوں، کیونکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم چاہیے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی اور اپنے بیٹے سے دوسرے کمرے میں پڑا ایک پرانا صندوق منگوایا اور اسے کھولنے کے لیے کہا۔ موسیٰ نے جب وہ صندوق کھولا تو اس میں کچھ قیمتی زیورات پڑے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس زیور کو بیچ کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ موسیٰ نے جب اپنی والدہ کی بات سنی تو کہنے لگا، اماں جان، کاروبار تو بعد میں ہی ہوتا رہے گا، پہلے اس زیور کو بیچ کر میں آپ کا علاج کرواتا ہوں،
تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، میرا وقت شاید اب پورا ہو چکا ہے، اب بس میری گنتی کی سانسیں رہ گئی ہیں، اور ویسے بھی اگر تم نے اس زیور کے سارے پیسے میرے علاج پر لگا دیے تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، ابھی کے لیے تمہارا کاروبار ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر اگلے دن موسیٰ وہ زیور بیچ کر واپس گھر آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ایک مناسب رقم موجود تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان پیسوں سے کون سا کاروبار شروع کرے۔ بازار میں اسے کوئی دکان بھی نہیں دے رہا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار کرے گا جس کے لیے اسے دکان کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اسے اپنے گھر میں ایک پرانا درخت دکھائی دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ اس نے اسی درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑیوں سے کچھ تختے بنا کر اپنے لیے ایک قصاب خانہ تیار کر لیا اور اسے ایک دوست کی مدد سے بازار کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے ان پیسوں سے ایک بکرا خریدا۔ اسے قربانی کرنا آتی تھی، اس لیے اس نے اسی کو ذبح کر کے اپنے پھٹے پر رکھ کر بیچنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چلنے لگا، کیونکہ وہ نہایت ایمانداری سے کام لیتا تھا اور ناپ تول میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتا تھا۔ سارا دن وہ گوشت بیچتا اور شام کے وقت تھوڑا سا گوشت بچا کر اپنی والدہ کے لیے بھی لے جاتا، اور سارے دن میں وہ جتنے بھی پیسے کماتا اس میں سے اپنی دکان کی ضرورت کے پیسے علیحدہ کر لیتا، اور باقی جو اسے پیسے بچتے اس سے وہ اپنی والدہ کی دوا خریدتا اور کچھ پیسے اپنی والدہ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی کہ اس کے بیٹے نے ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد موسیٰ کی والدہ نے ایک رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ موسیٰ کی بیوی بھی موسیٰ کی طرح بہت زیادہ پارسا خاتون تھی۔ وہ اپنی ساس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی کہ جیسے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہو۔ موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن موسیٰ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی علالت دیکھی تو وہ ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میرا وقت بہت قریب ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان، میں آپ کی اتنی خدمت تو نہیں کر سکا جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ موسیٰ کی ماں کہنے لگی، بیٹا جس طرح دوسرے بیٹوں نے میرا دل توڑا ہے، ان دکھوں سے چور ہو کر شاید میں اتنا نہ جی سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے جو آخری دن اچھے گزارے ہیں وہ تمہارے پیار اور دیکھ بھال کی وجہ سے گزارے ہیں۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے میرا بہت خیال رکھا، میرے دل سے سارے غم دور ہو گئے، تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے کہ جتنا قارون کا خزانہ تھا تمہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی تمہیں سلام کریں، اور بیٹا میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ تم اپنے والد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا باپ ابھی بھی زندہ ہے۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی باتیں دل پر لکھ لیں۔ کچھ دنوں کے بعد موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر اپنے بھائیوں کو بھی دی۔ بھائی جن کے پاس اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، آج اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے اور اپنے بھائی کو بڑھ چڑھ کر کہنے لگے کہ والدہ کے کفن دفن اور مہمانوں کے کھانے کا جو بھی اخراجات ہوں گے ہم خود اٹھائیں گے۔ لیکن موسیٰ نے ان کو دو ٹوک جواب دیا اور کہنے لگا، ماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ سانسیں لے رہی تھی، آج وہ زندہ نہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے پیسوں کا کفن پہن رہی ہے۔ تمہیں تمہارا کاروبار اور تمہارے دینار مبارک ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی اور بڑی ہی افسردہ حالت میں گھر واپس آ گیا۔ اپنی والدہ کے گزر جانے کے بعد موسیٰ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اپنی والدہ کی یاد میں روتا رہتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ ہی اس کا سب کچھ تھی۔ موسیٰ کی بیوی موسیٰ کو دلاسا دیتی اور اسے سمجھاتی، موسیٰ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اب آپ اپنے کاروبار پر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی کوئی راستہ بنائیں۔ چنانچہ موسیٰ نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو بھی منافع ملتا اس میں سے وہ کچھ حصہ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیتا
और गरीबों की मदद भी बढ़ चढ़ कर करता। कुछ ही दिनों में मूसा ने बाजार में एक दुकान खरीद ली और उस दुकान में कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। उसने इस कारोबार में इतनी तरक्की की कि वो एक बहुत बड़ा ताजर बन गया। वो जिस कदर अमीर होता गया, अल्लाह की राह में भी उसी कदर खर्च करता रहा। अल्लाह ताला को उसका ये अमल इस कदर पसंद आया कि उसने उसे एक दिन उसी बाजार का वाहिद मालिक बना दिया, जिस बाजार में कभी उसे कोई एक दुकान भी किराए पर नहीं देता था। और अपनी सखावत की वजह से वो पूरे शहर में बहुत मशहूर होता चला गया। इसी वजह से वक्त के बादशाह भी उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। और कभी कभी तो बादशाह इस बात पर हैरान हो जाते थे कि इतनी सखावत तो वक्त के बादशाह भी नहीं करते जितनी सखावत मूसा करने लगा है। अब सुनिए मूसा के दूसरे भाइयों का हाल। दूसरी तरफ मूसा के भाई जो कभी अपने कारोबार को अपना सब कुछ समझते थे, वक्त की ठोकर लगने से उनका कारोबार मिट्टी में मिलने के बराबर हो गया था। वो जो भी कारोबार करते उन्हें उसमें नुकसान होता। इसी तरह वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि उनके पास गुजर बसर करने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। मजबूरन उन्हें अपने भाई मूसा के दर पर जाना पड़ा। आज उनका गुरूर खाक में मिल गया था। आज वो अपनी की हुई उस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि जब मूसा बेयारो मददगार उनके दर पर पहुंचा था तो उन्होंने उसे ठोकर मार दी थी। और आज जब उनके पास खुद कुछ नहीं था तो वो मूसा के दर पे आ चुके थे। लेकिन आज मूसा ने उनकी तरह उनके साथ कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने भाइयों की मदद की। मूसा के इस अच्छे सलूक की वजह से वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गए। खैर वक्त गुजरता गया। मूसा इतना अमीर हो गया कि वो ना सिर्फ अपने गांव में जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता, बल्कि आसपास के गांव में भी जाकर वो गरीबों की मदद करता। एक दिन इसी सिलसिले में मूसा किसी दूसरे शहर में लोगों की मदद के लिए पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर नजर आया। मूसा फौरन उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचा और उसकी हालत दरियाफ्त करने की कोशिश की। शक्लो सूरत से वो बूढ़ा फकीर काफी भूखा लग रहा था। मूसा ने उस बूढ़े को खाना खिलाया और उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। बूढ़ा फकीर मूसा के इस सलूक की वजह से बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मूसा ने जवाब दिया, बाबा जी मेरा नाम मूसा है। जब उसने बूढ़े फकीर को अपना नाम बताया तो बूढ़े फकीर की दर्द भरी आह निकली और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए। मूसा ने बुजुर्ग को रोते हुए देखा तो उनको चुप करवाने लगा और उनसे पूछने लगा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? तब उस बूढ़े फकीर ने बताया, मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम भी मूसा था। मुझे उसकी याद आ गई। मुझे उससे बिछड़े 25 साल हो गए हैं। मूसा ने बाबा जी से पूछा, आप मुझे बताएं आपका बेटा कहाँ रहता है, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मुझे मेरे बेटे की कोई खबर नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मैं उसे घर में छोड़कर किसी दूसरे शहर रोजगार की तलाश में निकला था। लेकिन जब मैं दूसरे शहर में पहुंचा तो वहां पर एक ताजर ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे उसी चोरी के इल्जाम में 25 साल की कैद हो गई। 25 साल जेल में कैद में गुजारने के बाद आज मैं रिहा हुआ हूँ। मूसा ने जब उस बुजुर्ग की कहानी सुनी तो मूसा का दिल भी पसेज गया। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या आपका नाम इसहाक है? वो बुजुर्ग हैरान रह गया और पूछने लगा, बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मूसा एकदम से उस बुजुर्ग के पांव में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जान मैं ही आपका बेटा हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे सच कहा था कि बेटा अपने बाप को तलाश करना। मेरा दिल कहता है कि वो अभी तक जिंदा है और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। दोनों बाप बेटा काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। मूसा ने अपने बाप को अपने साथ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सारे शहर का हाल बदल चुका था। खैर जब वो घर पहुंचे तो वो बुजुर्ग उस महलनुमा घर को देखकर कहने लगा, मूसा ये हमारा घर तो नहीं है। मूसा ने बताया कि अब्बा ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। वो बुजुर्ग अपना इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उस बुजुर्ग ने अपने 2 बड़े बेटों के बारे में पूछा तो मूसा ने अपने भाइयों का सारा किस्सा अपने वालिद को सुना दिया। 2 बड़े बेटों के बारे में सुनकर वालिद का दिल बहुत रंजीदा हुआ और कहने लगा, मूसा तुमने वाकई मेरा बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया। वो तुमसे बड़े थे और हक तो उनका बनता था कि वो अपने बाप की जगह तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते।
लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने तुम पर जुल्म किया। आज उनके साथ जो भी हो रहा है, मुझे उस पर कोई पशेमानी नहीं है। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। तुम मुझे अब अपनी माँ की कब्र पर ले चलो। मूसा अपने बाप को अपनी वालदा की कब्र पर ले गया। मूसा के वालिद ने जब अपनी बीवी की कब्र देखी तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा और उससे मुखातिब होकर कहने लगा, सफिया बेगम, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। जिस दर्द से तुम गुजरी हो उसके सामने मेरी 25 साल कैद भी कुछ नहीं है। इस कैद में मुझे कभी भी अपनी हालत की फिक्र नहीं हुई। मैं तो हर वक्त इसी फिक्र में मुब्तला रहता था कि ना जाने तुमने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा, लेकिन तुमने माँ होकर एक बाप का हक अदा कर दिया। शायद मैं कभी भी उनकी ये तरबियत ना कर सकता जो तुमने करके दिखा दी। आज तुम्हारे बेटे ने हमारा नाम पूरे बगदाद में रोशन कर दिया है। खुदा तुम्हें जन्नत में जगह अता करे। इसके बाद वो बुजुर्ग अपने बेटे मूसा के साथ बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। दोस्तों, इस किस्से से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, बच्चों को अपने वालिदैन को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है तो कल आप खुद उसी मुकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 2, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी आपके लिए बेशुमार इनामात हैं। वालिदैन चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत औलाद पर फ़र्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपका सबसे बड़ा सरमाया है। नंबर 3, खुदा की राह में खर्च करने से इंसान कभी भी गरीब नहीं होता, और खुदा इंसान को इतना देता है कि वो उसका शुमार भी नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।